ششم کی طالبہ عائشہ فیروز سے۔ اس خبر کی تفصیل سماعت فرمائیے ہماری نامہ نگار سحر فاطمہ سے۔ مورخہ شاعر 2025 کو ہمارے اسکول سالانہ تقسیم انعامات و صنعت کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس میں تعلیمی سال 2024-25 میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والے طلبہ کی ٹرافی، میڈل اور سرٹیفکیٹ کے ذریعے عزت افزائی کی گئی۔ پروگرام ترکاباد کے مرکزی کیندر پرمکھ علی جناب دیسی سر کی صدارت میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ہمارے گاؤں کے سرپنچ علی جناب نونات ویدے صاحب، اسکول انتظامی کمیٹی کے صدر محترمہ آسمہ معیز سید اور کثیر تعداد میں سربراہ حضرات موجود تھے۔ پروگرام کا آغاز جماعت ششم کی طالبہ مریم زبیر کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ہمارے اسکول کے صدر مدرس جناب خواجہ معین الدین نے صدر جلسہ اور تمام مہمانوں کو گل پیش کرتے ہوئے استقبال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسکول کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے ہمارے اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں سے اسکول میں ہونے والی تعلیمی سرگرمیاں رسائی پر بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اس موقع سے ہمارے اسکول کے تمام اساتذہ کی حسن خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ تمام اساتذہ کو بھی مارک آف آنر اور سند سے نوازا گیا۔ اسکول کی تعلیمی کوئز اور پرمسرت سینسر کے تحت دی جانے والی ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والے طلبہ کو گولڈ، سلور اور برونز میڈل، ٹرافی اور سند سے نوازا گیا۔ جماعت اول کے طلبہ کو ان کی انفرادی خصوصیات کی بنا پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ جلسے کی خاص بات یہ تھی کہ ہر جماعت سے ایک طالب علم کو اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے انتخاب میں سال بھر کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں، ہفتہ واری ٹیسٹ میں حصولیابی، نظم و ضبط اور حاضری جیسے اہم نکات کے مد نظر رکھا گیا تھا۔ مزید یہ اسکول کے بچوں کے لیے لذیذ کھانا بنانے والی خدمتگار محترمہ عقیلہ فیاض سید نے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بھی میڈل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک نمائش کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ اس نمائش میں طلبہ کے ذریعے تیار کیے گئے پوسٹر، ماڈل، ڈرائنگ اور آرٹ اور کرافٹ کی چیزیں نمایاں کی گئی تھیں۔ تمام مہمانوں نے اس نمائش کی بھرپور ستائش کی اور طلبہ کو اختراع کو سراہا۔ اس موقع پر مہمانوں نے اسکول سے ملحق باغ کی بھی سیر کی اور اسکول کے باغ سے حاصل ہونے والی سبزیوں اور دیگر فصلوں کا جائزہ لیا۔ گاؤں کے سرپنچ اور دیگر مہمانوں نے اسکول کے صدر مدرس کو اور اساتذہ کی محنتوں کو سراہا۔ سحر فاطمہ ہفتہ وار تعلیمی خبر نامے کے لیے ضلع پریشد اردو پرائمری اسکول لمبے جلوہ۔ ابھی آپ نے سحر فاطمہ کی تفصیلی رپورٹ سنی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں مرد اور خواتین کی آبادی پر پایا جا رہا ہے۔ اس سے متعلق علمی بیداری لازمی ہے۔ 2 اپریل کو ہمارے اسکول میں یوم دفتر منایا گیا، جس میں لڑکی اور لڑکے کے مابین مساوات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل سماعت فرمائیے ہماری نامہ نگار زویا طالب سے۔ مردوں کے مقابلے خواتین کی آبادی گھٹتے ہوئے تناسب سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے ہمارے اسکول میں یوم دختر منایا گیا۔ اس موقع پر اسکول سے ایک ریلی نکالی گئی۔ طلباء نے اس ریلی میں مرد و زن مساوات کے نعرے لگائے۔ مختلف شعبوں میں کاررائے نمایاں انجام دینے
انجام دینے والی خواتین کی زندگی اور ان کے کاموں پر روشنی ڈالی گئی. لڑکیاں کسی بھی طرح لڑکوں سے کم نہیں ہیں، اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. تعلیمی اور عملی میدان میں اب لڑکیاں بہتر کام کر رہی ہیں. اس موقع پر ہمارے گاؤں کے سرپنچ علی جناب نوناد ردیف بھی موجود تھے. انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ وہ وجود زن سے ہی تصویر کائنات میں رنگ واضح رہے کہ یہ پروگرام اردو میڈیم اور مراٹھی میڈیم کا مشترکہ پروگرام اساتذہ اور طلباء موجود تھے. زویا تعلیم ہفتہ واری تعلیمی خبر نامے کے لیے ضلع پریشد اردو پرائمری اسکول لمبے جلگہ. رنگوں کا استعمال آرٹ اور فنکاری مسور حیدر رضا سے آپ واقف ہوئی ہوں گے. ہمارے اسکول کی جماعت ہشتم اور نوم کے طلباء نے حیدر رضا کی تصاویر کے طرز پر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کیا. ساتھ ہی وسطی بھارت کی مشہور فنکاری گونٹ آرٹ پر بھی طبع آزمائی کی. اس خبر کی تفصیل سے معاذ فرمائیے ہماری نامہ نگار مریم زبیر تھی. بھارتی فنکار حیدر رضا کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. ان کی بنائی ہوئی تصاویر ان کی اعلیٰ فنکاری کی عمدہ مثال ہے. اس کے ساتھ وسطی بھارت کی قبائلی فن مصوری گونٹ آرٹ کی خوبصورتی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جماعت نوم کی طلباء نے انگریزی کی دستی کتاب میں ان دو فن مصوری کے بارے میں پڑھا تھا. اسی لیے انہوں نے طے کیا کہ اس فن مصوری پر ایک عملی ورکشاپ منعقد کی جائے. طلباء کو اسی طرح کی مصوری کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. اس کے لیے 3 اپریل بروز جمعرات کو ہمارے اسکول میں ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا. جماعت ہشتم کے اور نوم کے طلباء نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا. طلباء نے گروپ میں کام کرتے ہوئے اسکول کی دیواروں پر گونٹ آرٹ اور دوسری اشکال کا استعمال کرتے ہوئے خوشگوار رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی فن مصوری کا مظاہرہ کیا. بہتر کارکردگی انجام دینے والے